مجید میں بہت سے کرامات کا ذکر ہے، جیسے حضرت مریم کی کرامت کا ذکر ہے، لیکن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی کرامت بیان کروں۔ یہ ہے سلیمانی ولی، یہ ہیں، اور جو سلیمانی ولی کی اگر یہ شان ہے، ان کا یہ تصرف ہے، تو محمدی ولی کی شان کیا ہوگی؟ ایک ہے سلیمانی ولی، ایک ہے محمدی ولی، اور یہ قرآن ہے، کس سے کہانی؟ یہ بدقسمتی ہے، یہی کہیں گے جی کہ کس سے کہانیاں سناتے ہیں؟ کس سے کہانی نہیں میرے بھائی، یہ تو قرآن ہے، میں قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں۔ حضرت سلیمان، پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، آپ اپنے درباریوں کو کہتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں، کون ہے تم میں سے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ وہ ملاقات کے لیے آ رہی ہے میرے پاس، اس کے آنے سے پہلے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے۔ کون ہے جو تخت لے کے آئے گا؟ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سنیے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ایک طاقتور جن کھڑا ہوا، افریت کہتے ہیں طاقتور جن کو، تگڑا جن۔ قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، طاقتور جن کھڑا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں، کہتے جی آپ کی کچہری کا وقت ختم ہوگا، میں تخت لے آؤں گا، بس اتنا وقت لگے گا، میں تخت لینے جاتا ہوں، کچہری کا وقت ختم ہونے تک لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت لیٹ ہے، یہ تو تاخیر ہے، وہ تو بالکل قریب آ گئی ہے بائی پاس پہ، اس کے آنے سے پہلے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ اب جن کی طاقت سنی ہے، کہتا ہے کہ کچہری کا وقت ختم ہونے تک لے آؤں۔ اب فرمایا یہ تو لیٹ ہے بھائی، جلدی چاہیے۔ اب انسان کی طاقت سنیں، اور انسان کون؟ جو ولی ہے۔ یہ عام انسان نہیں، یہ وہ جس پہ اللہ نے انعام کیا، جس پہ اللہ نے، یہی تو میں نے آپ کو تقریر میں بتایا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے، یہ عام بندے تھوڑے ہی ہیں کہ جی ہم بھی بندے وہ بھی بندے، نہیں بھائی، بندے بندے میں فرق ہے۔ ہماری راتیں غفلت میں گزرتی ہیں، ہماری راتیں، ان کی راتیں اللہ کے ذکر و عبادت میں گزرتی ہیں۔ ولی اللہ ان اولیاءہ الا المتقون، میں نہیں کہتا، یہ تو قرآن میں عرش والے رب نے فرمایا۔ تیری میری راتیں سوئے ہوئے گزر جاتی ہیں، ولیوں کی راتیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ راتیں تو اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں۔ الذین یبیتون لربہم، یہ راتیں اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں۔ کیسے گزارتے ہیں؟ سجدا وقیاما، کبھی سجدے میں رات گزر جاتی ہے، کبھی قیام میں رات گزر جاتی ہے، یہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ایک سلیمانی ولی کھڑا ہوا، اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے آصف نام تھا، آصف، اور اس کے والد کا نام تھا برخیہ، آصف بن برخیہ۔ وہ مجمع میں کھڑا ہوا کچہری میں، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا جی دیر شیر نہیں لگے گی، آپ پلک جھپکیں گے تخت سامنے پڑا ہوگا۔ آنکھ جھپکیں گے تو تخت، آنکھ جھپنے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ اب سنیے قرآن ہے، یہ قصہ کہانی نہیں میرے بھائی میرے بیٹے، یہ قرآن ہے، یہ قصے نہیں گڑے، نہ کہانیاں گڑی ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوا، تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا وہ کیسے لے کے آیا ہے؟ وہ تو غیر حاضر ہوا نہیں، اس نے کہا آپ آنکھ جھپکے تک سامنے پڑا ہوگا۔ میرے بھائی میرے بیٹے میرے بزرگ و جوان، سن اللہ کا قرآن
فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا، تخت سامنے۔ اچھا وہ تخت کیسے لے کے آیا، یہ بات بھی قرآن بتاتا ہے۔ کہا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، اس نے کہا یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کا ترجمہ کروں میں، ھذا من فضل ربی، اس کا لفظی ترجمہ یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ فضل ہے، اس کے فضل سے لے کے آیا ہوں۔ اور اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لے کے آیا ہوں، اللہ کی دی ہوئی اسی کی توفیق سے لے کے آیا۔ ھذا من فضل ربی، یہ سب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب سوچو بخاری ٹاؤن والو، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو محمدی ولی ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ بھئی انبیاء کو بھی اللہ کریم نے درجے دیے اور ولیوں کو بھی اللہ کریم نے درجے دیے، وہ نبیوں پر بھی اللہ کا انعام، ولیوں پر بھی اللہ کا، صدیقوں پر اللہ کا انعام، شہیدوں پر اللہ کا انعام، اور صالحین پر بھی اللہ کا۔ قرآن میں جہاں جہاں لفظ صدیق آیا ہے اس سے مراد کیا ہے، اونچے درجے کے حضرت مریم کو